الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کی ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ انجینئر سب اتفاق و اتحاد کا درس دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے ان کی کہ انجینئر صاحب اتحاد کا درس دیتے ہیں، جبکہ وہ مطلب سارے مسالک سے ہٹ کر اپنا ایک نیا مسلک اور فرقہ بنا چکے ہیں۔ مطلب جو 1400 سال میں کسی نے موقف اختیار نہیں کیا وہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ مثال کے طور پہ آمین بالجہر پہ ایک مسئلہ ان کا اٹھا تھا کہ ایک بندے نے، ان کا فالور، اس نے آمین بلند آواز سے کہی تو کسی نے سمجھایا یا انہوں نے سختی کی، محلے والوں نے ظاہر مل کے، تو انجینئر صاحب آگ بگولا ہو گئے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم جس ادارے سے کہیں گے اس سے اس کو فون کروا دوں گے، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ حالانکہ انجینئر صاحب اگر اتحاد کے داعی ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے فالوور کو سمجھاتے کہ بیٹا دونوں طرف دلائل موجود ہیں، جب دونوں طرف دلائل موجود ہیں تو اس پہ بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انجینئر صاحب چونکہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ لوگ تھوڑے سے بھڑکیں، اور پھر نمود و نمائش اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اسماعیل دہلوی نے بھی اسی طرح ہی کیا تھا تقویت الایمان لکھ کے نا، انہوں نے کہا تم نے شرک خفی کو بھی شرک جلی لے، انہوں نے کہا ہون دے جو وہ ہوندا ہے کری، مطلب ایک دفعہ جب ابال اٹھتا ہے تو پھر ہی پہچان ہوتی ہے نا۔ تو انجینئر صاحب پہچان کے چکر میں اب انہوں نے یہ بڑی بڑی دھمکیاں بھی لگانی شروع کر دی، ہم یہ کر دیں گے وہ، اس طرح کا معاملہ سارا ہوا ہے۔ اچھا، اب لطیفہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ نماز پڑھی تو وہاں کسی نے نا بلند آواز سے کہا آمین، تو ہمارے ہاں چونکہ یہ طبقہ جو آمین نہیں کہتا وہ بھی آمین کہنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، تو اس پہ بھی بڑی سختی ہوتی ہے اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے بلا لیا، وہ خیر جھگڑا چلتا رہا، وہیں بیٹھے بیٹھے کسی نے کہا یار وہ مفتی صاحب ہیں تو ان سے آپ کسی کو پہچان ہوگی، تو انہوں نے کہا جی ذرا یہ مسئلہ آپ حل کر دیں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ کہتا میں کسی کو فالو نہیں کرتا۔ بدتمیز تو ہو جاتا ہے بندہ، میں کسی کو فالو نہیں کرتا، بس میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں۔ میں کہا یار آخر قرآن و سنت بھی تو کسی نے بتائی ہوگی نا تجھے کہ یہ قرآن و سنت ہے۔ کہتا علی بھائی کو سنتا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ علی بھائی نے یہ درس دیا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہنا، اور جو نہ کہے وہ کوئی گناہ گار۔ کہتا نہیں دیکھو سنت ہے تو پھر ڈٹ کے کرنا چاہیے، اس میں کیا ہے؟ میں کہا صحیح ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل کیسی بلا؟ دلیل ایسی ہونی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہا اور پھر صحابہ نے پیچھے بلند آواز سے آمین کہا۔ کہتا ہے جی۔ میں نے کہا پڑھو، تو کہتا بخاری شریف میں۔ میں نے کون سی روایت؟ تو بخاری شریف کی وہ ایک روایت ہے کہ ابن زبیر نے بلند آواز سے آمین کہی، تو پھر پیچھے لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے بھی بلند آواز سے آمین کہی۔ میں نے کہا تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں آ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی؟ کہتے ہیں جب ابن زبیر نے کہی تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ صحابہ نے جب کہہ رہے ہیں تو سرکار نے کہی ہوگی۔ تو میں نے کہا روایت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو اور صحابہ نے بھی کہی ہو، ایسی کوئی روایت ہے؟ پھر بیچارہ ڈھونڈتا رہا، مطلب بخاری بھی، مسلم بھی، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، روایت نہیں ہے کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ سرکار نے بھی بلند آواز سے آمین کہی اور صحابہ نے بھی بلند آواز سے کہی۔ میں نے کہا کہ ساری بات کو چھوڑ کے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بڑی اس کی تعریف و توصیف کرنے لگا۔ میں نے کہا ہاں مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا مرزا صاحب اس کو آئنسٹائن کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے، کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی، گھڑی ساز تھے، ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے۔ شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں، اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں۔ بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ ویسے تو آپ وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو آپ شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے، وہ پرسنالٹیز اتنی بڑی ہو چکی
علامہ ناصرالدین البانی صاحب کو؟ اچھا آئنسٹائن بلا کیوں کہتے ہیں؟ آئنسٹائن کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گھڑیاں بناتا تھا، گھڑیاں بناتے بناتے نا اس نے دین پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر وہ اسماء و رجال کا بہت بڑا ماہر بن گیا، اتنا ماہر بنا کہ اس نے سیاستہ کو بھی 2 حصوں میں کر دیا، اتنا کمال کا بندہ تھا۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے اسے منوا لیا، کہتا ہاں جی۔ میں نے کہا اچھا اب یہ بتا کہ علامہ ناصرالدین البانی صاحب اگر کوئی بات، اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اس کی تعریف کی ہے تو ظاہر ہے علامہ ناصرالدین البانی صاحب بھی تو یہی کہتے ہوں گے نا۔ میں نے کہا علامہ ناصرالدین البانی صاحب کی کتاب ہے تمام المنہ، اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ بلند آواز سے آمین کہنے کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کہیں اور صحابہ بھی پیچھے کہیں، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ انہوں نے ابن زبیر کے قول کو ہی صحیح مانا ہے، اور پھر خود اس قول کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز سے آمین کہنا اور صحابہ کا بلند آواز سے آمین کہنا ثابت نہیں ہوتا۔ تو میں کیا علامہ ناصرالدین البانی صاحب تو منو نا۔ کہتے ہیں دیکھو علامہ ناصرالدین البانی صاحب نے پھر امام کا تو لکھا ہے نا، بھائی امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے، یہ تو لکھا ہے نا انہوں نے، تو آپ تو یہ بھی نہیں کہتے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ علامہ ناصرالدین البانی صاحب کی بات کو مانیں گے یا حدیث کو مانیں گے؟ کہتا نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ وہ خیر وہ 2-4 بندے اور بھی پڑے، انہوں نے کہا نہیں جی حضرت صاحب تسی دس دیو جی انہوں نے جہاں آپ کر رہے ہیں وہ دس دیو۔ میں نے کہا آپ ہم سے پوچھتے ہیں۔ تو علامہ ناصرالدین البانی صاحب، سب سے پہلے میں قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوں کہ علامہ ناصرالدین البانی صاحب نے خود یہ دلیل دی ہے کہ آمین دعا ہے، اور دعا آہستہ آواز میں ہونی چاہیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ تو آمین دعا ہے لہذا آہستہ، میں کہ قرآن پاک کی دلیل میرے پاس موجود ہے، اور یہ استدلال میں نے نہیں کیا، علامہ ناصرالدین البانی صاحب نے کیا ہے۔ کہتا نہیں اس کے علاوہ ناصرالدین البانی صاحب تو وہ پھر اس کے باوجود دوسری طرف قائل تھے آمین بلند آواز سے کہنے کے، تو آپ کوئی اور دلیل ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف، آپ نے بخاری شریف پیش کی ہے، آپ نے ابن زبیر کا قول پیش کیا ہے، انداز پیش کیا ہے۔ میں خود بخاری شریف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، اور پھر فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی موافق ہو گئی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں۔ میں کہا فرشتے آمین کہتے ہیں نا؟ کہتے ہاں جی کہتے ہیں۔ میں کہ بخاری شریف سے ثابت ہے؟ کہتے ہاں جی۔ میں نے کہا فرشتوں کی آواز آتی؟ کہتے نہیں۔ تو میں کہا پھر ہماری بھی نہیں آنی چاہیے؟ چپ ہو گئے۔ نہیں دیکھو نا جی، اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ روایتیں تو ہیں نا، یہ صحابہ کو یہ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے صحابہ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہا اور فرشتوں صحابہ نے بھی بلند آواز سے آمین کہا، ایسی کوئی روایت دکھا دیں۔ نہیں تو ہم سے پوچھ رہے ہو تو تمام کتب حدیث کے اندر، یعنی سیاستہ کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر، اور جہاں جہاں بھی آمین کا ذکر ہے وہاں یہ روایت آپ کو ضرور مل جائے گی کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے۔ تو فرشتوں کی آواز ہمیں نہیں آتی، ہماری بھی نہیں آنی چاہیے ایک دوسرے کو۔ کہتا جی کوئی اور واضح جہاں الفاظ یہ ہوں کہ آہستہ آواز سے کہنا۔ میں نے کہا المستدرک للحاکم کی روایت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے، اچھا یہ روایت امام ترمذی نے بھی نقل کی ہے کہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آہستہ آواز سے آمین کہی۔ کہتا ہے امام حاکم کی کیا بات کرتے ہیں؟ امام حاکم تو موضوع حدیثوں کو بھی صحیح کہہ جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے امام حاکم کی بات اتنی اتھینٹک نہیں ہے جتنی امام ذہبی کی۔ امام ذہبی جو تحکیم کرتے ہیں نا، ٹھیک، پتہ نہیں اس نے ظاہر سنا ہوگا کسی سے یا انجینئر صاحب نے صحیح کر کے بتایا ہوگا۔ امام ذہبی جن کو امام مانا جاتا ہے اس حوالے سے اسماء و رجال میں، بلکہ شیخ زبیر صاحب کے ساتھ تو اہل حدیث خود لکھتے تھے جی ذہبی دوراں اس دور کے ذہبی ہیں، تو ذہبی خود جو ہے وہ اسماء و رجال کے اوپر گرفت رکھنے والے ہیں۔ اس نے کہا امام ذہبی تحکیم کریں گے، جو امام ذہبی کہیں گے وہ مانیں گے۔ پہلے تو میں نے اسے مطمئن کیا یار ظاہر امام حاکم بھی بہت بڑے، کہتا نہیں، دیکھو بات سیدھی سی ہے، امام ذہبی کا رتبہ زیادہ۔ میں چلو ٹھیک، میں کہ امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح کہا پھر کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا دکھائیں، وہ دکھایا،
موبائل میں سے نکال کے دکھایا, کہتا نہیں دیکھو جی پھر ٹھیک ہے, تھانوں تہاڈی نماز مبارک, سانوں ساڈی نماز مبارک. مطلب ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ حدیثیں دیکھ کے پھر مانا نہیں. اچھا, اس کو پھر میں نے یہ کہا کہ اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید, جو آپ انجینئر صاحب کی کر رہے ہیں. ہم امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں مگر اندھی نہیں کرتے, ہم قرآن سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں. لیکن تم یہ اندھی تقلید کر رہے ہو کہ حدیثیں دکھا رہا ہو, پھر بھی ڈٹے ہوئے ہو. اور مشورہ سب کو پھر یہ ہے, مطلب ہمارے جو احباب ہیں ان کو بھی مشورہ ہے کہ اگر کوئی بلند آواز سے آمین کہتا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک ہوتا ہے شرارتاً کہنا, تو جو شرارتاً کہتا ہے اس کو تو منع کیا جائے. جو شرارتاً نہیں کہہ رہا اگر بلند آواز سے کوئی کہہ بھی دیتا ہے تو اس میں اتنا آگ بگولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور انجینئر صاحب کے فالورز اور انجینئر صاحب کا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے مقتدیوں کو اور مقلدین کو بتائیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں تو یہ فرض واجب نہیں ہے کہ بلند آواز سے کہا جائے, کیونکہ آپ کے آئنسٹائن نے بھی یہ فرمایا ہے کہ مقتدی آہستہ آواز سے ہی آمین کہیں گے, صرف امام بلند آواز سے آمین کہے گا, مقتدی آہستہ آواز سے آمین کہیں. تو اپنے آئنسٹائن کی مان لیں, اور آپ کے آئنسٹائن اور امام ذہبی اور دیگر جو جلیل القدر محدثین نے, جس طرح المستدرک للحاکم کی روایت ہے وہ بھی میں نے عرض کر دی, امام ترمذی نے بھی بیان کی ہے, انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو جب دونوں طرف دلائل موجود ہیں تو اس پہ پھڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی پھڈا ہے یا آپ کی دھمکیاں ہیں تو اس کا مطلب صاف صاف سیدھا سیدھا ہے کہ آپ امت کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر لانے کے چکر میں ہیں, مطلب دہشت گردی پھونکنے کے چکر میں. اور یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, امت اس وقت متحمل نہیں ہے. ہمیں بہت سارے معاملات کے اندر مد نظر رکھنی ہے یہ بات کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتفاق و اتحاد ہو, جہاں تک مطابقت ہو سکتی ہے وہاں مطابقت پیدا کی جائے. اپنے لیے ہے تو پھر آپ مستحبات میں بھی عمل کریں, ٹھیک ہے, لیکن جب دوسرے پر کوئی چیز لاگو کرنی ہے, مخالفت کرنی کسی کی, تو جب تک مکروہ تحریمی کی طرف نہیں جاتا اس پر سختی نہ کی جائے. باقی ائمہ اگر کسی بات کو کہتے ہیں تو ان کے دلائل کی روشنی میں اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس پہ فی سبیل اللہ چڑھائی نہ کی جائے, احتیاط کی جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی.